السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ کل 3 مہینے کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ان کے بہنوں اور وکلا اور لیڈرز پی ٹی آئی کے لیڈرز کی ملاقات ہوئی اور فری ماحول تھا۔ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، جن کے نام تھے ان سے ملایا گیا، بہنوں سے الگ ملاقات ہوئی، وکلا سے الگ ملاقات ہوئی اور لیڈرز سے الگ ملاقات ہوئی۔ کئی فیصلے بانی صاحب نے کیے، عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈرز جن کو 10 سال قید کی سزا ملی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے، ان کی جگہ پہ اس نے پھر کہا کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لیڈر ہوں گے، ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور جبکہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں ہوں گے۔ اچھا، ان فیصلوں سے پارٹی کے لیڈرز کو بڑا دکھ پہنچا ہے۔ کچھ لیڈرز نے برملا آپس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہمارے پاس کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں ہے کہ ہم اپنی پارٹی سے ان کو منتخب کر سکیں۔ اس کے علاوہ پھر جو دوسرا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا وہ یہ کیا کہ جتنے بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اپنا قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی، ان سے فوراً ریزائن دیا جائے، اور اس کے بعد کہا کہ جو نااہل کیا گیا ہے ہمارے پارٹی کے لوگوں کو، ان کی جگہ پہ جو ضمنی انتخابات ہوں گے تو اس پہ بھی حصہ نہیں لیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ وہ کام کرنے والا ہے کہ جو بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے استعفیٰ دلوائے جائیں اور سارے بالکل کٹ آف ہو کے پالیٹکس سے، پارلیمنٹ سے وہ اکیلے بیٹھ جائیں۔ اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ جمہوریت میں یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی، یہ الاؤ نہیں ہوتی۔ جمہوری نظام میں ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ عوام پہ چھوڑا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی تو انہوں نے جو دہشت گردی کی کورٹس ہیں انہوں نے فیصلہ دیا ہے، ابھی آپ کے پاس کئی چانسز ہیں، ابھی ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، آپ کو وہاں جائیں، ان سے وہاں سے انصاف ملنے کی توقع کر رکھیں اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ آپ نے تو ایک دم ہی سب میدان خالی کر رہے ہیں، اور جو بھی اختلافات تھے پارٹی میں ان کو بھی اس نے عمران خان صاحب نے حل کرنے کی کوشش کی۔ سلمان اکرم راجہ نے جو کہا تھا کہ میں کل استعفیٰ دے دوں گا جنرل سیکرٹری شپ کی، کیونکہ ان کو ایک تو اپنا کاروبار ختم ہو رہا ہے، کاروبار سے مراد یہ ہے کہ وہ وکیل ہیں، بہت بڑے ایک نام ہے ان کا کیسز پہ اثر پڑ رہا ہے، دوسرا وہ پی ٹی آئی کے کیسز بھی مفت میں لڑ رہے ہیں، تو تیسرا وہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ یہ علیمہ خان سے بھی ان کا اختلافات ہو گئے تھے، آپس میں تو میں بھی ہوئی تھی، تو یہ ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ڈسارٹیڈ ہو گیا تھا بقول دوستوں کے۔ لیکن عمران خان نے ان کا استعفیٰ بھی نامنظور کر دیا، اور علیمہ خان نے بھی بیان دے دیا کہ سلمان اکرم راجہ ہمارے فیملی کے فرد ہیں، ہماری کوئی تو میں نہیں ہوئی۔ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ کئی فیصلے کیے گئے، لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا گیا ہے، خاص کر کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا اپنا اجلاس ہوا ہے، اور بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈرز کا خیال ہے کہ ہم میدان خالی نہ چھوڑیں، ہم ضمنی انتخابات میں مقابلہ کریں، پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہو وہ عوام تک جائے، اگر کوئی دھاندلی ہوتی ہے وہ بھی عوام کو پتہ چل جائے گا۔ باقی اس طرح میدان چھوڑ دینا اور اس طرح بالکل آخری لائن تک پہنچ جانا، یہ ایک جذباتی فیصلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سیاسی درستگی کا فیصلہ نہیں سمجھا جا رہا۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بھی باتیں جاری ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان اپنے دوستوں کے تھرو عاصم منیر صاحب تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ باتیں شروع کریں، اور وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ میری بات جو ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، کیونکہ حکومت کے پاس کوئی اقتدار، کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی بھی ان کے پاس ڈیسیشن پاور نہیں ہے، تو جو اقتدار والے ہیں ان سے ہم بات کریں گے۔ یہ بھی ایک کنٹراورشل پوائنٹ ہے۔ اگر وہ دوسروں کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، ناصر عباس صاحب کو یا دوسروں سے بات کر سکتے ہیں تو حکومت سے بھی بات کی جا سکتی ہے، اور علی گوہر صاحب جو بیرسٹر چیئرمین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوریاں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی
ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کو جو ہے نا کوئی لائن نہیں مل رہی کہ وہ کیا لائن لے، یعنی ان کے پاس جو بھی پتے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ کھیلتے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو بھی 2-3 دن سے خاموشی لگ گئی ہے، وہ بھی کوئی بات نہیں کر رہی۔ اوپر سے سیلاب جو خطرناک حد تک موسمی تبدیلی جو ہوئی ہے اور گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے، اس نے تو خاص کر کے پی کے میں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ کئی 800 سے زیادہ کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، 1100 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اربوں روپیوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ اور اس سے جو ہے جو وہ ایک جو فلو تھا سیاست کا وہ کے پی کے میں بھی رک گیا ہے، اور لوگ اپنے گھروں کو بچانے میں، اپنی املاک کو، فصلوں کو بچانے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ٹائم پہ ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے حکومت کے ساتھ مل کے، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ریہیبلیٹیشن کے پروگرام کر رہی ہے۔ یہ ایک اچھی سائن ہے کہ جہاں جہاں نقصان ہوا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ ان کے لیے کوششیں کرے۔ وفاقی حکومت نے اس کے لیے اچھا جیسچر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے ان غریبوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سوات میں، بنیر میں اور ثوابی میں اور کئی علاقوں میں کے پی کے میں جو سیلاب سے نقصان ہوئے ہیں، ان سے متاثر ہوئے ہیں، ان کی مدد کریں۔ سیاست ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے انسانی ہمدردی ہوتی ہے۔ اگر انسانی ہمدردی ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ انسانی ہمدردی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے کچھ لو اور کچھ دو کا فارمولہ استعمال کرنا چاہیے، اور نیگوسیشن سے، بات چیت سے رہائی کا عمل بھی نکل سکتا ہے۔ کئی باتیں جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہیں، لیکن جو ملک کی ترقی اور ملک کی سالمیت پہ جو بات ہوگی اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کے واقعات میں کئی ایسے لوگوں نے تھے، ان کے پکچرز ہیں، ان کی ویڈیو وائرل کی ہوئی ہیں، جنہوں نے علل اعلان جو ہے پاکستان کے لیے نازیبا لفظ استعمال کیے تھے۔ ان کو تو سزا ہونی چاہیے، لیکن جو بے قصور ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ایک سیاست کا اور اچھی مراد کا یہی ایک بہت بڑا جیسچر ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی اور بانی پی ٹی آئی کی طرف سے خصوصاً اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر جمہوریت چلے گی تو ملک چلے گا۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی حال ہی میں ہندوستان کو ہم نے شکست بھی دی ہے۔ ہمارا جو سفارتی جو نیٹ ورک ہے الحمدللہ وہ کامیاب بھی گیا ہے۔ امریکہ نے بھارت پہ کل 25% مزید ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ یہ ایک اس قسم کی سائن ہے کہ پاکستان کو چین کی وجہ سے بھی اور اپنے اسلامی ملکوں کی وجہ سے بھی، امریکہ کی وجہ سے بھی بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ملک میں اگر یکجہتی ہوگی تو یہ فائدے اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔